نحمده ونصلي ونسلم على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك بلند آواز سے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وسلم ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بنا ہو یہ کلام ہے مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال کا. بس ان کا عقیدہ سنیں اور دیکھیں کہ پاکستان کس عقیدے پر قائم ہوا ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بنا ہو دہر میں کلیوں کا تبسم بنا ہو نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بنا ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بنا ہو کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو آسمان کے نیچے کوئی ستون نہیں. ستون تمہیں نظر نہیں آتا, میں تمہیں بتاتا ہوں آسمان کا بھی ایک ستون ہے. وہ نہ ہو تو آسمان قائم نہیں رہ سکتا. اور وہ کیا ہے؟ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تب سے آمادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی کائنات کی اگر نبض چل رہی ہے تو وہ ایک ہی ہے, وہ اسم محمد. نبض ہستی تب سے آمادہ اسی نام سے ہے. اور آگے بتاتے ہیں یہ محفلیں کرنے کا مقصد کیا ہے, یہ ساری محفلیں سجانے کا مقصد کیا ہے, یہ اصل مقصد کیا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. اگر تیری محفل کا پیغام یہ نہیں ہے کہ ہر پست کو بالا کر دیا جائے, ہر پچھے ہوئے کو مظلوم کو ظلم سے نجات دے دی جائے, تو پھر تیری محفلوں کا مقصد کیا ہوا؟ پھر عشق محمد کا مقصد کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ صرف آنسو بہانا ہے؟ صرف سچیاں لینا ہے؟ نہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اس میں محمد
محمد سے اجالا صرف اللہ اللہ کرنے سے نہیں ہوتا، صرف نعت خوانی کرنے سے نہیں ہوتا، اس میں محمد سے اجالا تب ہوتا ہے جب دنیا کا ہر مظلوم پکار اٹھے، ہاں میرے ہیں محمد، مجھے آپ کے نام نے ظلم سے نجات دلا دی۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور یہ تو کر لے تو ایک آواز آئے گی آسمان سے، پھر ایک آواز آئے گی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید توقیر حیدر شاہ صاحب مدرس بلالی زیب سجادہ آستانہ عالیہ کھٹانہ شریف، جناب محترم المقام حضرت علامہ غلام مصطفیٰ صدیقی صاحب رہنما تحریک منہاج القرآن ڈویژن میرپور، جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمود حسین بخاری صاحب زیب آستانہ عالیہ ہم شریف، اور سینئر نائب صدر تحریک منہاج القرآن تحصیلی حلقہ کڑیاں والا جناب صاحبزادہ پیر سید عادل حسین شاہ صاحب مدرس بلالی، اور منہاج نعت کونسل کے ہمارے تمام محبوب نعت خوانان شیر بیان جناب قاری صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت تلاوت فرمائی۔ جناب ڈاکٹر طلعت رفیق صاحب صدر تحریک منہاج القرآن یونین کونسل ہزارہ مغلہ، ان کے بھائی جناب اظہر رفیق صاحب اور جناب عامر رفیق صاحب نائب ناظم سوشل میڈیا تحریک منہاج القرآن ضلع گجرات، دیگر تمام مسلمانان گرامی قدر، ہم آج محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاصل ہیں، اور یہ بسلسلہ اشعال ثواب ہے جناب ڈاکٹر طلعت رفیق صاحب کے والد محترم جناب محمد رفیق صاحب مرحوم اور ان کے بھائی اور بلال رفیق صاحب، اور ایک اور نام تھا محمد فاضل صاحب، مارشل محمد فاضل صاحب آپ کے چچا جان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محفل کا صدقہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو ذکر اذکار ہو رہا ہے، اس کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند فرمائے، ان کو آخرت میں ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرے، جوں جوں ذکر پہنچے ان کی قبر کھلتی چلی جائے اور ان کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت کو ان کی قبور پر اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا، اپنے انوار کا نزول فرماتا ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آیا مبارکہ ایک پڑھی ہے اور ایک ٹکڑا پڑا ہے آیا مبارکہ کا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ بے شک یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، یا یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ گفتگو صرف جو ہے وہ پہلے لفظ پر کرنی ہے، النبی۔ لفظ نبی کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آگے اگر وقت ملا تو کچھ آگے بھی بیان کریں۔ نبی کا لفظ تو آپ نے سنا ہوا ہے،
نبی کا اور رسول کا لفظ تو سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، ہر مسلمان کو آتا ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یہ سب کو پتا ہے۔ جیسے ہر جو ہیڈ ٹیچر ہے وہ تو ٹیچر ہوتا ہے لیکن ہر ٹیچر ہیڈ ٹیچر نہیں ہوتا۔ تو نبی جو ہے وہ ایک بیسک کوالیفیکیشن ہے، پھر اسے اگلی رسول کی ہے، رسول کے درجات ہیں، پھر اولو العزم رسول ہیں، اور پھر وہ خاتم النبیین بھی ہیں جن کے ہم نبی ہیں۔ تو نبی کہتے ہیں جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہوئے، یہ کون ہے؟ یہ معنی سے پتہ چل جائے گا۔ نبی کا مادہ جو ہے وہ 3 بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے کہ یہ مشتق ہے نبأ سے، کس سے؟ نبأ۔ نبأ کا معنی ہوتا ہے خبر، نبأ کا معنی خبر۔ تو نبی وہ ہوا جو خبر دیتا ہے۔ نبی کون ہے جو خبر دیتا؟ بلکہ اس سے آگے جو معنی نبی کے کیے گئے، دوسرا ہے، چلے اکٹھا بیان کر دیتا ہوں، ٹیکنیکل باتوں میں آپ کو نہیں ڈالنا۔ نبوت جس کا معنی ہوتا ہے بلندی، یا یہ نبأ سے ہے یا نبوت سے ہے۔ نبوت کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ تیسرا معنی جو اس کا مادہ ہے وہ نباوت ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مؤسس۔ تو یا یہ خبر سے ہے، یا یہ بلندی سے ہے، یا یہ عزت مند ہونے سے ہے۔ اور جب یہ سارے معنی اکٹھے کریں تو اس سے حضرت علامہ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 8 معنی بیان کیے ہیں کہ نبی کے 8 معنی بنتے ہیں، 8 میننگز 8 بنتے ہیں۔ ہم سارے بیان نہیں کریں گے۔ پہلا ہوتا ہے النبی المخبر، النبی المخبر، وہ نبی جو خبر دیتا ہے۔ کہتے خبریں ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ خبریں تو انسان دیتے ہیں۔ نبی وہ خبر دیتا ہے جو انسان کہیں سے پا نہیں سکتا، جو سارے ذرائع استعمال کر کے جن خبروں تک پہنچ نہیں سکتا، جو اس کے کان جن خبروں کو سن نہیں سکتے، ان کی آنکھیں جن چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی، اس کے سارے حواس خمسہ مل کر جن خبروں کا ادراک نہیں کر سکتے، نبی وہ خبر دیتا۔ اور اس کو کون دیتا ہے؟ وہ خود سے خبریں گڑھتا نہیں ہے، خود سے خبریں بناتا نہیں ہے، اوپر سے خبر لیتا ہے اور نیچے خبر دیتا ہے۔ چلیں، یہ تو معنی پتہ چل گیا۔ ابھی 2 معنی بیان کیے، کتنے؟ 2، ایک اور بیان کر لیں گے۔ تو اب خبر کون سی ہوتی ہے؟ خبریں یہ ایک تو ہے، یہ جو ہمارے سامنے مادی کائنات ہے، فزیکل ورلڈ ہے، ایک اس کی خبریں ہیں۔ اس میں بھی ہمیں تھوڑا تھوڑا پتہ ہوتا ہے، زیادہ پتہ نہیں ہوتا۔ ہماری حالت یہ ہے، زمین کے اوپر بیٹھے ہیں تو اوپر اوپر کی کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، نیچے چند فٹ نیچے کیا پتہ اس کا بھی نہیں۔ یہ انسان جو بہت کچھ بنا پھرتا ہے نا، بہت کچھ بنا پھرتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑا علم والا ہو گیا ہوں، یہ سارے علم اکٹھے بھی کر لیں، اوپر اوپر کی سطح پر کچھ خبریں موجود ہیں، نیچے کا بھی خبر نہیں۔ میرے پاؤں کے نیچے، آپ کے پاؤں کے نیچے، تحت ثری تک کیا ہے خدا ہی جانتا۔ اب اس کی بھی تو خبر ہے نا، وہ بھی تو خبر ہے، وہ بھی تو پھر آسمان کچھ نظر آتا ہے اور عام بندے کو یہ بھی نہیں پتا جو نظر آتا ہے یہ نیلا سا، وہ نیلا آسمان نہیں ہوتا، وہ اوزون کی تہ ہوتی ہے، وہ نیلے رنگ کی ہے۔
تو جیسے ہم گلاسز لگائیں اینک نیلی لگا لیں تو ہر چیز نیلی نظر آتی ہے، یہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک موٹی سی تہ ہے گیس کی جسے اوزون کہتے ہیں۔ یہ آکسیجن کی بہن ہے، آکسیجن O2 ہوتی ہے اور اوزون O3 ہوتی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آکسیجن کی ایک اعلیٰ قسم اس کو اوزون کہتے ہیں۔ تو یہ اوزون کی تہ ہے جو نیلے رنگ کی ہے، یہ اللہ نے زمین کے ارد گرد جو ہے اس کا دائرہ رکھا ہوا ہے۔ یہ سورج سے آنے والی جو نقصان دہ ریڈیشنز ہیں، شعاعیں ہیں، ان کو روکتی ہے اور فائدہ مند کو نیچے آنے دیتی ہے، یہ فلٹر کرتی ہے۔ تو اس سے اوپر نکل جائے نا آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو وہ جو سائنسدان بتاتے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچے اور آگے مریخ تک پہنچے، وہ جو تصویریں ہیں وہاں پر آپ کو آسمان سیاہ نظر آتا ہے، کیونکہ جب اوزون سے اوپر نکلتے ہیں اوزون سے نیچے نیلا نظر آتا ہے، اوپر نکلیں تو سیاہ نظر آتا ہے، باقی تو اندھیرا ہے، ظلمت ہے، اس کے اندر کہیں کہیں کوئی ستارہ چمکتا ہے، باقی اندھیرا ہے، ظلمت کے اندر کہیں کہیں ستارے چمکتے ہیں۔ تو نبی جو ہے یہ فزیکل ورلڈ، اس کی خبریں اللہ نے اپنے انبیاء کو دی ہیں کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا نام کیا ہے، اس کے اندر کون سے کیمیکلز ہیں، اس کے اندر فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، جن کو ملا دیں تو کیا ہوگا، ان کو توڑ دیں تو کیا ہوگا، یہ کیمسٹری والے بتاتے ہیں، کچھ فزکس والے بتاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ خبریں تو میں نے حضرت آدم کو بھی دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرمایا یہ تو اسماء کا علم ہے سارا، یہ تو کل کا کل ہم نے حضرت آدم کو بھی عطا کیا، اور یہ اتنا بڑا علم تھا کہ یہ فرشتوں کو بھی نہیں آتا، یہ فرشتوں کو بھی۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے یہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور ان سے کہا بتاؤ، تم کہتے ہو ہم ان سے اچھے ہیں، بتاؤ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو بتاؤ نا، تم کہتے ہو ہم آدم سے اچھے ہیں، تو ہم صرف نور کی بنیاد پر کسی کو اللہ مقام نہیں دیتے، وہ نوری ہے، صرف عبادت کی بنیاد پر کسی کو اللہ مقام نہیں دیتے، وہ بڑا عبادت گزار ہے۔ تم نوری بھی ہو، تم عبادت گزار بھی ہو، لیکن سنو ہمارے نزدیک اعلیٰ مقام اس کا ہے جو علم میں اعلیٰ، جو کس میں ہے، علم میں اعلیٰ ہے۔ ہمارا اصل مار ہمیں یہی پڑھ رستہ چھوڑ گئے، علم کا رستہ چھوڑ گئے ہیں۔ جب تک علم میں اعلیٰ نہیں ہوگے دنیا میں مار پڑتی رہے گی، مار پڑنا نہیں رکے، وہ مارنے والے علم میں اعلیٰ ہو گئے، علم میں اعلیٰ ہو گئے، وہ مار رہے ہیں۔ اس لیے علم میں اعلیٰ ہونے کی وجہ سے یہ لاؤڈ سپیکر بھی وہ بنا گئے، میں اور تو نعتیں پڑھ رہے ہیں، اس پر تلاوت کر رہے ہیں، یہ وہ بنا گئے۔ آپ نے کیا بنایا؟ علم میں اعلیٰ ہونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، وہ بنا گئے، اسی موبائل پر آپ پیغام بھیجتے ہیں فلانے کا بائیکاٹ کر دے، فلانے کا کر دے۔ میں کہتا ہوں پہلے تو اس موبائل کو اٹھا کر پھینکو نالی میں جو کسی اور کا بنایا ہوا ہے۔ ہم جذباتی قوم ہیں، جذباتیت، موبائل جو ہے وہ ان کا بنایا ہوا ہے، یہ ٹوپیاں ہمارے پاس چین کی بنائی ہوئی، تسبیحاں چائنا کی بنائی ہوئی، مسلح چائنا کے بنائے ہوئے، جو چیزیں گھر میں آپ کے ایل سی ڈی پڑی ہے، آپ کے پاس ریفریجریٹر پڑا ہے، آپ کے پاس گیزر ہے، آپ کے پاس جو ہے اے سی ہے لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے بنائے؟ ہم نے صرف جذباتی نعرے سے، تو فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، تو پھر فرشتوں سے کہا نوری ہونا اپنی جگہ، میرے عبادت میں لگے رہنا اپنی جگہ، ہم بلند کرتے ہیں علم کی بنیاد پر، اگر آدم سے بڑے عالم ہو تو پھر بات، بڑے عالم ہو تو پھر بات۔ تو نبی وہ ہوتا ہے
جو خبر لیتا ہے اللہ سے، اللہ نے حضرت آدم کو وہ سارا علم الاسماء عطا ہے۔ میں ایک دن ایک کو سن رہا تھا، بندوں کی عقل بھی عجیب ہے، جو نبیوں کو اور ولایت کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ وہ سن رہا تھا، ایک ہے، میں بھی انجینئر ہوں، وہ بھی ایک ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہے یہ مجھے فلاں فارمولہ پڑھ کے سنا دے، کیمسٹری کا فارمولہ رکھتا ہوں، پڑھ کے سنا دے، اگر ان کو بڑے ہی خبر ہے، ان کو تو کیمسٹری کے فارمولے نہیں پڑھنے آتے۔ میں نے کہا تیری عقل پر بھی قربان جائیں، یہ فارمولے بنائے ہیں انسان نے، کیا اللہ کی کتاب میں بھی اس فارمولے کا وہی نام ہے جو تم نے بنایا؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، تو نے پانی کو H2O بنا دیا، تو نے نام رکھا ہے کہ گیس کا ہائیڈروجن، دوسری کا رکھا آکسیجن، پھر پتہ کیا دونوں اس ریشو سے ملتی ہیں، ہائیڈروجن کے 2 ایٹم ہوتے ہیں، آکسیجن کا 1 ہوتا ہے، ان سے مل کر پانی کا ایک مالیکول بنتا ہے۔ یہ تو تیری اور انسان کا نالج ہے، کیا اللہ کے ہاں بھی اس کا نام آکسیجن ہی ہے؟ اللہ کے ہاں بھی اس کا نام ہائیڈروجن ہی ہے؟ تو اگر پڑھتا تمہیں پتا چلتا، اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا ہم نے کوئی تر اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں چھوڑی جسے اس کتاب مبین میں بیان نہ کرے۔ سمجھ مجھے اور تجھے نہ آئے ہے، اور اگر تو کہے کہ یہ کوئی لوح محفوظ کی بات ہے، وہ بھی سچ ہے، ادھر بھی لکھا ہوا ہے نا، تو کسی پڑھنے والے کے لیے اس میں بھی ہے۔ اس میں کس طرح ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لو دالی کال بعیر لوجدت فی کتاب اللہ، فرماتے میری تو اونٹ کی رسی گم ہو جائے، میں کتاب عزیز قرآن مجید پڑھتا ہوں، تلاش کر لیتا ہوں۔ وہ ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں امت میں، ان کے روس اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو اسی کلام پاک کو پڑھ کر تلاش کر لیتے ہیں۔ مجھے تجھے تو نبی کی شان تلاش نہیں ہوتی، ہم تو اس گئے گزرے دور میں کہ وہ جو قرآن سارا اللہ کے حبیب کی شان میں، وہ شان ہمیں تلاش نہیں۔ تو علم کا رستہ ہے کہ اس طرح بنو، اس کلام کو پڑھو تو اس میں ہر چیز پا سکو۔ وہ فارمولے جو ہیں اللہ کے ہاں بھی ان کا کوئی نام ہے، پتہ نہیں الف لام میم کیا بیان کرتا، پتہ نہیں کاف ہا یا عین صاد کیا بیان کرتا، تمہیں کیا خبر کہ ہا میم کیا ہے، یاسین کیا ہے، طٰہٰ کیا ہے، یہ سارا کیا کچھ ہے۔ جن کو سمجھ آتی ہے نا، یہ اس کتاب کی کنجیاں ہیں، جن کو اللہ وہ عطا کرتا ہے، اگلے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ تیرا معنی اور ہوتا ہے، تو ظاہر کا معنی عربی لفظوں کا پڑھتا ہے، اور رطب ولا یابس وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے، اپنے محبوب کے ذریعے مقطعات کا علم دیتا ہے، اسی کتاب کے معنی بدل جاتے ہیں، چابیاں اور لگ جاتی ہیں، راستے اور ملتے ہیں، راستے اور تلاش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتاب یہی ہے، نظر بدل جاتی ہے۔ فرمایا النبی، تو یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہے۔ آئیں اپنے آقا کے علم کی بات نہ کر لیں، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان عمر ابن اخطب، حدیث مبارک مسلم اور بخاری دونوں میں، اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العالی آپ نے منہاج السنی میں بھی نقل کی۔ ان عمر ابن اخطب کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفجر، آقا نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، فصعد المنبر، پھر ہم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، فخطبنا، پھر ہمیں خطاب کیا، حتی حضرت الظہر، حتی کہ ظہر ہو گیا۔ فجر کے بعد میرے آقا علیہ السلام آپ بیٹھے منبر پر، خطاب شروع فرمایا، تو آپ نے تو آدھے گھنٹے بعد کہنا شاہ جی چھاڑ دی، کیونکہ خطیب میں ہوں، خطیب ہم جیسے ہیں، اللہ کے حبیب بیان کریں تو سننے والے سنتے ہی رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں۔ فرمایا خطاب شروع کیا، وہ تو ترستے تھے کبھی سرکار بول پڑے، کبھی آپ بول پڑے،
اور جب سرکار بولتے ہیں تو پھر کبھی وہ جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کبھی رنگ کوئی ہوتا ہے، کبھی رنگ کوئی ہوتا ہے، اور اس کو پھر بیان کرنے والے پھر اس کا جب نقشہ کھینچتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ میٹھی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، میٹھی باتوں کی لذت پہ بے حد سلام، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت میں سائد المنبر، میرے آقا منبر پر جلوہ فخطبنا حتی حضرت الظہر، آپ نے خطاب فرمایا اور ظہر ہو گئی، فنازلہ پھر آپ نیچے منبر سے تشریف لائے، فصلہ پھر ہمیں نماز پڑھائی، ثم سائد المنبر پھر منبر پر جلوہ فرمایا، فخطبنا حتی حضرت العصر، ہمیں خطاب کیا حتی کہ عصر ہو گئی، ثم نزل فصلى، پھر آپ نیچے تشریف لائے، پھر ہمیں آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر پھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے، فخطبنا حتى غربت الشمس، ہمیں خطاب کیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، فجر سے لے کر مغرب تک سورج غروب ہونے تک خطاب جاری رہا، فرمایا آقا نے کیا بیان کیا، فرمایا فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، فرمایا جو گزر چکا تھا وہ بھی بیان کر دیا، جو آنے والا تھا وہ بھی بیان کر دیا، جب سے کائنات کا آغاز ہوا تھا تب سے میرے آقا نے باز کرنا شروع کیا، بیان فرماتے فرماتے پھر قیامت تک آگے جو ہونے والا تھا اللہ کے حبیب نے بیان فرما دیا، فرمایا فَعَالَمُنَا اَحْفَظُنَا، میں تمہیں بتاؤں ہم میں سے بڑا عالم کون ہے، جی بتائیے، فرمایا بڑا عالم وہ ہے جسے وہ خطاب زیادہ یاد ہے، یہ میرے آقا کی خبریں، خبر لیتے ہیں، جو ہوا وہ بھی عطا کرتے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی عطا کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام ایک دن تشریف لائے، اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور صحابہ سے آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی ذبح لی الارض، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آج زمین میرے لیے سکیڑ دی، زمین کو ایسے سکیڑ دیا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، فرمایا میں نے اس کے مشرق بھی دیکھ لیے اس کے مغرب بھی دیکھ لیے، زمین کی کوئی چیز نہیں جو میری آنکھ سے چھپی رہ گئی، تو یہ ہے خبر لینا اور خبر دینا۔ پھر نبی کا ایک معنی ہوتا ہے السامع الصوت الخفی، السامع الصوت الخفی، نبی وہ ہوتا ہے جو ہلکی سے ہلکی آوازوں کو بھی سن لیتا ہے، ہلکی سے ہلکی آوازوں کو بھی سن لیتا ہے، یہ نبی ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کس طرح سنتے ہیں وہ تو آپ بات بعد میں کریں گے، ابھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے آنے کی دعائیں کرنے والے ایک نبی کی بات وہ بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ سفر پر جا رہے تھے اور چلتے چلتے آپ کا گزر ایک وادی کے قریب سے ہوا، وہ وادی چیونٹیوں کی وادی، چیونٹیاں اس میں رہتی تھیں، آپ اس کے قریب سے گزرے، حتی اذا اتوا علی باد النمل،
قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ فرمایا آپ ایک وادی کے قریب سے گزرے، تفسیروں میں ہے ابھی آپ اس سے 3 میل دور تھے۔ کتنا دور تھے؟ یہ موجودہ دور میں 5 کلومیٹر بنتا ہے، ہم کلومیٹر والوں کے دور میں ہے نا، 5 کلومیٹر دور تھے۔ تو اس وادی میں چیونٹیوں کی سردار بولی، چیونٹیوں سے اس نے خطاب کیا، کہنے لگی اے چیونٹیوں، ساری کی ساری اپنے سوراخوں میں بلوں میں داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور اس کو پتہ نہ چلے اور وہ تمہیں اپنے پاؤں کے تلے روند کر پیس ڈالے۔ یہ بات کس نے کی؟ چیونٹیوں کی سردار نے۔ چلے نبی کی تو آپ نالج چھوڑیں، یہ چیونٹیوں کی سردار کو 5 کلومیٹر دور سے کیسے پتا چل گیا آنے والا کون ہے، اس کا نام کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اور وہ کتنا دور رہ گئے ہیں کہ جلدی جلدی ہم بلوں میں داخل ہو جائیں؟ اس کو نالج کیسے ہوا؟ ادھر تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ادھر تو وہ نبی کے متعلق نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں اور اولیاء کے متعلق کہہ دیتے ہیں، اور چیونٹی ولی اللہ تو نہیں ہے نا، نبی اللہ تو نہیں ہے نا۔ اب چیونٹی کی جو اللہ نے اس کو قوت دی ہے، جو سماعت دی ہے، جو اسے علم دیا ہے، اس کی بات ذرا کر۔ چیونٹی بولتی ہے 5 کلومیٹر دور ہے سلیمان علیہ السلام، ادھر سے اسے پتا چل گیا لشکر آ رہا ہے، لشکر کے سردار حضرت سلیمان ہے، اور چیونٹی کر رہی ہے بات، اور 5 کلومیٹر دور سے بات کی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی نے سن لی، اللہ کے نبی نے فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا۔ چیونٹی میں اور آپ اگر کان میں لے کر کان میں ڈال لینا تو وہ اندر پھرتی رہے تو کیا آواز آپ کو آئے گی اس کی؟ آپ کی آ سکتی ہے، اگر وہ ذرا کاٹ لے تو میری اور آپ کی ایک سی کی آواز آ سکتی ہے، اس کی آواز آنی نہیں۔ تو وہ بولتی کیسے ہے؟ آئیں ایک اور آپ کو عجیب بات بتاتے ہیں کہ آپ ذرا چیونٹی کو مائکروسکوپ میں رکھیں اور اس کا جو ہے نا سر، اس کا معائنہ کریں، اور اس کی نہ کر سکے تو اناٹومی پر 8 اناٹومی پر کتاب مل جائے گی، وہ بھی نہ ہو سکے تو گوگل پر لکھ دیں 8 اناٹومی، اس کی تصویر آ جائے گی۔ سارے سائنٹسٹ متفق ہیں 8 have no tongue، چیونٹی میں کے منہ میں زبان ہی نہیں ہوتی، چیونٹی کے منہ میں زبان ہی نہیں ہوتی، تو پھر وہ بولتی کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ بولی، اللہ فرماتا ہے چیونٹی بولی اور سلیمان علیہ السلام نے سنا۔ تو چیونٹی بولی کیا اور بولی کس طرح اور سنا کیسے؟ سائنسدان بھی بڑے عرصے سے تلاش کر رہے تھے کہ چیونٹی، یہ وہ بھی مانتے تھے کہ چیونٹی بولتی ضرور ہے، بولتی، پوچھا کیسے تمہیں پتا ہے بولتی ہے؟ کہنے لگی یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، چونکہ ان کی جو بستی ہے، جو ان کا بل ہے، وہ ایک ملک کی طرح چلتا ہے، اس میں ایک ملکہ ہے وہ صرف انڈے دیتی ہے، پھر ایک چیونٹیوں کی وہ قسم ہے جو صرف انڈے سنبھالتی ہے، ایک وہ ہے جو باہر سے غذا تلاش کر کے لاتی ہے اور وہ سٹور کرتی ہے، ایک وہ ہے اگر بل پر حملہ ہو جائے تو وہ فوج کا کام کرتی ہے، لڑنے والی الگ ہے، غذا تلاش کر کے اکٹھی کر کے لانے والی الگ ہیں، انڈوں کو سنبھالنے والی الگ ہیں۔ پھر انہوں نے مزید جائزہ لیا، انہوں نے کہا چیونٹیوں کے بل کو عام نہ سمجھو، وہ جو ان کی کالونی ہے اندر بنی ہوئی، اس میں تو بازار بھی سجتے ہیں، چیونٹیاں یہ جنس کا لین دین بھی کرتی ہیں، میں چاول لائی ہوں تو یہ لے لے، مجھے جو ہے تو دال دے دے، آپس میں بازار بھی لگتا ہے اور بازار میں لین دین بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نہ سمجھو، باہر چیونٹی اگر آپ کے مر گئی وہ اور بات ہے،
جو ان کے بل میں مر جائے ان کا قبرستان بھی ہے جہاں پر چیونٹیوں کو وہ دفن بھی کرتی ہے، اور چیونٹیوں نے ایک دوسرے کے نام بھی رکھے ہیں۔ تب یہ سارا سسٹم چلتا ہے۔ سسٹم تب تک نہیں چل سکتا جب تک بول چال نہ ہو۔ بول چال کیسے ہے؟ اس کی تو زبان ہی کوئی نہیں، اس کے منہ میں زبان ہی کوئی نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں نبی وہ ہوتا ہے السامع الصوت الخفی، جو ہلکی سے ہلکی آواز بھی سن لیتا ہے۔ سائنٹسٹ بڑے پریشان تھے، یہ بولتی کیسے ہے، بات کیسے کرتی ہے؟ آواز کوشش کی ان کی جو ہے وہ کسی طرح تو زبان ہوتی تو آواز آتی۔ پھر کیا ہوا؟ 2015 میں جاپانی سائنٹسٹ ایک نتیجے تک پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خبر ہوئی ہے کہ چیونٹی 3 طرح سے بات کر سکتی، 3 طریقے ہیں، وہ ذرا غور سے سمجھیں اور پھر سمجھیں اللہ کے نبی کی شان کیا ہوتی ہے۔ 3 طریقے کہنے کہ ایک طریقہ جو ہمیں پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ چیونٹی اس کے جسم سے کچھ کیمیکل خارج ہوتے ہیں۔ کیمیکل اس دور میں بندوں کو سمجھ ہے، ان کو کہتے ہیں کیمو سینسری پروٹینز۔ کئی قسم کے پروٹین ہے اس کے جسم میں، وہ ایک پروٹین خارج کرتی ہے سی ایس پی، تو اس کا معنی ایک جملہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ دوسری چیونٹی اسے سونگتی ہے، وہ جواب میں ایک اور کیمیکل خارج کرتی ہے جو اس کا جواب ہوتا ہے۔ پہلی پھر ایک اور کیمیکل خارج کرتی ہے جو ایک اور جملہ ہوتا ہے، اگلی پھر ایک اور کیمیکل خارج کرتی ہے جو اس کا جواب ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ کیمیکل کنورسیشن کرتی ہیں، کیمیکل ہی آپس میں گفتگو کرتی ہیں، زبان سے نہیں بولتی۔ میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گیا، میں سوچنے لگ گیا، یا اے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی شان پر قربان جائیں، آپ کی جو اللہ نے شان دی اس پر قربان جائیں کہ چیونٹی کیمیکل خارج کرے، اس سے آپس میں بات کرے، 5 کلومیٹر دور رہ کر آپ وہ بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کو بھی جان لیتے ہیں، اس پر بھی آپ کہتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی نے اس کی وہ گفتگو سنی تو میرے نبی مسکرا پڑے۔ انہوں نے کہا دوسری جو چیز ہمیں پتا چلی ہے وہ یہ ہے کہ چیونٹی پیٹ کے اس کے حصے ہوتے ہیں مختلف، ان کو آپس میں رگڑتی ہے جس سے ایک خاص فریکوینسی پیدا ہوتی ہے اور اس سے ایک آواز بھی پیدا ہوتی ہے۔ وہ آواز انہوں نے ریکارڈ بھی کر لی ہے، اس آواز کو وہ اسٹیڈولیشن کہتے ہیں۔ اسٹیڈولیشن کہتے ہیں کہ اپنے پیٹ کے حصوں کو رگڑتی ہے، اس سے ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ بات چیت کرتی ہے، وہ ان کی بات چیت ہوتی ہے۔ میں پھر حیران ہوا کہ چیونٹی اپنے پیٹ کو رگڑے، اس سے ایک ہلکی سی آواز پیدا ہو، اللہ کے نبی وہ بھی سمجھ رہے۔ ان کا تیسری جو چیز ہے جو ہمیں سمجھ آئی ہے، وہ چیونٹی کے منہ پر 2 بال ہوتے ہیں جن کو وہ انٹیناز کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ جو 2 انٹینے ہیں، 2 بال ہیں، ان کو آپس میں ایسے رگڑتی ہے، اس کے رگڑنے سے فریکوینسیز پیدا ہوتی ہیں اور ہر رگڑنے کی فریکوینسی الگ ہوتی ہے۔ وہ فریکوینسیز جو ہیں ان کو چیونٹیاں آپس میں سمجھتی ہیں، ایک رگڑتی ہے دوسری جواب میں اپنے بال رگڑتی ہے، اس سے فریکوینسیز پیدا ہوتی ہیں، ان کا جملے ہوتے ہیں، سینٹنسز ہوتے ہیں جن کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیٹ کرتی ہیں، سمجھتی ہیں۔ میں نے کہا اے سائنسدان، اگر چیونٹی بال رگڑے اس سے کچھ فریکوینسیز پیدا ہوں، فریکوینسیز جنریٹ ہوں اور وہ فریکوینسیز اللہ کا ہے، وہ فریکوینسیز آگے جائیں اور میں قربان جاؤں اللہ کی شان پر۔ اپنے نبی کو وہ شان عطا کی کہ فریکوینسی اگر بال رگڑنے سے جنریٹ ہو، 5 کلومیٹر دور رہ کر وہ بھی آپ سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نبی ہے، نبی السامع الصوت الخفی۔ نبی وہ ہوتا ہے جو ہلکی ہلکی آوازیں بھی سن لیتا ہے۔ اور میرے اور تیرے آقا کی شان کیا ہے؟ میرے اور تیرے آقا کی شان یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آئے، فرمایا بلال بتا عمل کیا کرتا ہے، عمل کیا کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیا، مجھے سمجھ نہیں ہے۔ فرمایا بلال میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی،
अपने आगे आगे तेरे कदमों की आवाज़ सुनी है। कहा या रसूल अल्लाह, मैं कोई और अमल तो मुझे याद नहीं, इतना ही है कि मैं जब वज़ू करता हूँ तो मैं 2 नफल पढ़ लेता हूँ, जिसको हम तहियतुल वज़ू कहते हैं, मैं 2 नफल पढ़ लेता हूँ, बस इतना मुझे पता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिलाल फिर इसी की वजह है मैं जब जन्नत में गया तो मैंने अपने आगे आगे तेरे कदमों की आवाज़ सुनी। सवाल पैदा होता है, जन्नत में गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बिलाल तो साथ गए नहीं, बिलाल तो साथ गए नहीं, वो तो है ज़मीन पर। तो आप आवाज़ कब आप सुनेंगे? जब आवाज़ पैदा होगी, जब आवाज़, और आवाज़ कब पैदा होगी? जब बिलाल चलेंगे। और बिलाल कब चलेंगे? अगर वो जन्नत में होंगे। तो ना वो जन्नत में गए, ना वो चले, ना आवाज़ पैदा हुई, तो आपने सुना क्या? अब हदीस भी बुखारी शरीफ की है, क्या करें? हदीस भी बुखारी शरीफ है, जाएं तो किधर जाएं? 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो ये मानना पड़ेगा कि एक ही वक्त में बिलाल जमीन पर भी मौजूद थे और जन्नत में भी मौजूद थे। हमें तो मसला नहीं, मसला तो उनको बन जाना, हमें तो मसला कोई नहीं, अहले सुन्नत वल जमात को तो मसला कोई नहीं। हमें तो पता है कि आका अलैहिस्सलाम जब गुजरे कसीबे अहमर के पास तो वहां पर भी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े सलात पढ़ रहे थे। आप मस्जिद अक्सा में गए तो मूसा अलैहिस्सलाम उधर भी थे, आप छठे आसमान पर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम उधर भी थे। अब वो पहले पहुंच जाते थे या क्या था हमें समझ नहीं, हम तो कहते हैं हर जगह वो आप ही मौजूद थे। हमारे नजदीक तो मसला कोई नहीं है, तुमने तो मानना है जब कभी साइंस ने साबित किया, हम तो जुबान मुस्तफ़ा पर ही मान लाने वाले। तुमने तो अभी क्या क्यों करना है, तुम्हारा मसला तो है क्या और क्यों और कैसे, क्योंकि तुम कियास करते हो सबको अपने ऊपर, और जो अपने ऊपर कियास करे नबी को वली को वो हो जाता है गुमराह, वो हो जाता है गुमराह। उनको अपने ऊपर कियास करने से ही मसला बनता है कि मैं नहीं एक वक्त में 2 जगह हो सकता, तो और क्या कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं हो सकता, और मैं अगर चींटी की आवाज नहीं सुन सकता तो और कैसे कोई सुन सकता है। फिर दरमियान में खुद ही फरिश्ता डाल लेते हैं, हमें बिदती कहते हैं, बिदत खुद करते हैं। क्या आप उनसे पूछे ना हज़रत सुलेमान ने कैसे चींटी की आवाज सुनी, तो कुरान मजीद में तो कोई नहीं है कि आप ये है चींटी बोली आपने सुना। अब ये दरमियान में खुद डालेंगे, क्योंकि मानना नहीं है ना, खुद डालेंगे। वो जिब्रील आया होगा, उसने चींटी की आवाज आकर बताई होगी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी ने ये कहा, चींटी ने ये कहा, तो ये बिदत हुई ना, खुद डाल लिया। बात अल्लाह का कलाम नहीं कहता कि फरिश्ता आया है, तुमने फरिश्ता डाल लिया, चूंकि तुम्हें मानना नहीं, तुम्हारे जेहन में नहीं आता, तुम सिर्फ सुनकर नहीं मानते, तुम्हें जब तक कोई डंडे ना मारे तो मानते ही नहीं हो। कोई साइंस कहेगी तो हम मानेंगे, अकल में आएगा तो मानेंगे, तो वो अकल में तेरी ना आए हमारी में आता है, हमारी अकल में आता है। या तो ये मान लो कि एक ही वक्त में बिलाल जमीन पर भी थे और जन्नत में भी थे, चले ये नहीं मानना तो आवाज तो पैदा हुई, और है भी बुखारी शरीफ, किधर जाए आप बुखारी शरीफ से आप ये हदीस निकाल भी नहीं सकते। आवाज तो पैदा हुई और मेरे आका ने सुनी भी। चलो दूसरी सूरत ये हो सकती है, एक को चलो हम तो मान ही लेंगे, चलिए उस पर कांटा लगा देते, कट कर देते, क्रॉस लगा देते। दूसरी सूरत क्या है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब हशर बपा होगा, हिसाब हो जाएंगे, जन्नती जन्नत की तरफ चल पड़ेंगे, तो फरमाया मैं उनकी क़ियादत करता हुआ जन्नत की तरफ जाऊंगा, मैं अपनी ऊँटनी पर बैठा हुआ होऊंगा, वो ऊँटनी भी आपकी जन्नत में जाएगी, और उसकी मुहारें बिलाल ने पकड़ी हुई होंगी। दाखिल पहले शान के मुताबिक मैंने होना है, लेकिन मुहारें पकड़ने की वजह से बिलाल पहले दाखिल होंगे, तो बिलाल आगे आगे चलेंगे और सरकार पीछे ऊँटनी पर बैठे होंगे।
تو तब बिलाल के कदमों की आवाज आगे पैदा होगी। तो अभी बिलाल जन्नत में गए नहीं, अभी हशर बपा नहीं हुआ, अभी हिसाब किताब हुआ नहीं, और अभी जन्नत लगी नहीं, अभी हशर नहीं हुआ, अभी जन्नत की तरफ गए नहीं, अभी जन्नत में दाखिला हुआ नहीं, अभी बिलाल जन्नत में जाकर चले नहीं, अभी आपके कदमों की आवाज़ पैदा हुई नहीं। तो मैं तुम्हें बताऊं, सुलेमान अलैहिस्सलाम वो है जो 5 किलोमीटर दूर से चींटी की आवाज़ सुन लेते हैं। मेरे और तेरे नबी की शान ये है, आवाज़ अभी लाखों करोड़ों साल बाद पैदा होनी है, और मेरे और तेरे आका आज से सुन रहे हैं। वो जो बाद में पैदा होनी है वो सुन रहे हैं, तो जो मेरी और तेरी आज पैदा हो रही है इसका तो मसला ही कोई नहीं है कि हम यहां से पुकारे वो मदीने सुने। तुम आज की आवाजों की बात करते हो, इनका तो मसला ही कोई नहीं। जो अभी हजारों लाखों करोड़ों साल बाद जो आवाज पैदा होनी है, मेरे और तेरे आका अल्लाह के हबीब वो भी सुन लेते हैं। अभी मैं अगर नात पढ़ूं, तू नात पढ़े, तू सरकार को पुकारे, आपका नाम ले, तो कैसे हो सकता है कि आवाज वहां ना पहुंचे? ये मसला ही कोई नहीं। मैं यहां से, हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाख। और ये तो बातें हैं, आप तो अभी दिल में तेरे कोई खटका पैदा हो तो वो भी सुन ले। तू तो जुबान की बात करता है। फतह मक्का हो गई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिलाल से कहा, बिलाल ये है पस्त को बुलंद करने वाला। पस्त को, वो बिलाल जिसको वो उधर कोयलों पर लिटाते थे, जिसे गुलाम और कमी कमीन समझते थे। अरे कमी होना भी आला दर्जा है, गुलाम का तो दर्जा ही कोई नहीं। जिनको वो काबा के नजदीक भी नहीं होने देते थे, उस बिलाल को मेरे आका ने कहा, बिलाल आज अजान देनी है, आज ये सारे मक्का के सरदार जमा हैं, आज इनकी अनाएं तोड़ देनी है, चल काबा की छत पर चढ़। बिलाल काबा किस तरफ मुंह करके अजान दे, क्योंकि नीचे थे तो फिर तो किबला होता है, नीचे थे तो फिर तो किबला होता है कि काबा की तरफ मुंह कर लिया। ऊपर गए तो अब ये था कि किस तरफ मुंह करें, ये वही बिलाल है। तो अब बिलाल ने फिर फतवा अपने दिल से लिया कि बिलाल आज काबे को चेहरा करना। जिधर सरकार खड़े थे रुख उधर मोड़ लिया, आका अलैहिस्सलाम की तरफ रुखे अनवर अपना चेहरा करके आपके मुखड़े को तकते जाते अजान देते चले जाते। फरमाया आज यहाँ पर आकर किबला नीचे रह गया, आज किबला कौन है? आज चेहरा मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर चेहरा कर लिया और अजान शुरू की, आवाजें बुलंद होने लगी। जनाब अबू सुफियान अभी ताजा ताजा ईमान लाए थे, अभी चंद 2 दिन पहले, कोई 1 दिन पहले ईमान लाए थे, अभी ईमान दिल में दाखिल नहीं हुआ था। तो जब बिलाल को देखा तो अंदर बड़ा गुस्सा चढ़ा, बड़ा गुस्सा आया कि ये हबशी जो है ये ऊपर चढ़ गया, ये भी दिन आने थे। कई लोगों को बड़ा गुस्सा आता है जब कोई कमजोर बंदा जो है वो कोई उसको अल्लाह शान दे तो उनको बड़ा ऐसे ही गुस्सा आता है, ऐसे गुस्सा आ जाता है जिस कमजोर बंदे को शान मिल जाए। ये जहालत है। इसी जहालत को तोड़ने के लिए अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं जहालतों को तोड़ने के लिए। तो दिल में ख्याल आया, फिर देखा सरकार के साथ एक मखलूक तवाफ कर रही है, सदाएं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज रही हैं, और अल्लाह के हबीब उनके दरमियान जैसे सितारों के झुरमुट में चांद है, बतहा का चांद फिर रहा है।
तो दिल में अपनी शिकस्त जो है उसका ख्याल आया। तो दिल में ख्याल आया काश मेरे पास एक लश्कर होता ना तो मैं इस शख्स से फिर जंग करता। सरकार तवाफ छोड़ करना ऐसे सर अबू सुफियान का नीचे है, सामने आप कर खड़े हो गए और छाती पर हाथ मार कर बोले, सरकार ने फरमाया इज़ा युहज़ी कल्ला, अल्लाह तुम्हें फिर जलील करता। अल्लाह तुम्हें ऐसे हैरान होके ठिठक गए, ठिठक कर ऐसे कहने लगे मैंने तो दिल में सोचा, आपको कैसे पता चला? और मैं पता नहीं, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं कोई आम बंदा हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। और अल्लाह के रसूल की शान ये है तो अंदर भी सोचे तो वो जान ले, लेकिन उधर बयान करेंगे तो उधर दरमियान में फरिश्ता डाल लेंगे। उधर क्या करेंगे? दरमियान में फरिश्ता डाल लेंगे। उनको पूछा करें ये बिद्दत क्यों कर रहे हो? हदीस में तो फरिश्ता कोई नहीं आया, तुम करीब खड़े थे या तुम्हें जिब्रील ने आकर बताया है? हाँ मैं उधर गया था। मान लिया करो, ना मानने के लिए फरिश्ता डाल रहे। और मैं इज़ा युहज़ी कल्ला, ये आप उनको देखेंगे जब ऐसी हदीसें होंगी और सही होंगी। अब वो सही से तो जान भी नहीं छुड़ा सकते ना, एक सही ज़ईफ का चक्कर चला दिया हुआ है। सही हदीसें तलाश कर करके उम्र गुजर गई, ईमान फिर भी सही नहीं हुआ। हम ज़ईफ हदीसों से ईमान पा गए, तुम्हें सही से ईमान नहीं मिला। तो वो कहा आपको कैसे पता चला? फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आम बंदा होता है, रसूल होता है। बड़े परेशान हुए, घर गए, शाम को हिंदा आई, उससे बात करने लगे कि आज दिन को ऐसा हुआ। कहने लगे हिंदा मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि आप वाकई अल्लाह के रसूल? अभी वो ईमान पक्का नहीं हुआ था। हिंदा कहने लगी मुझे तो पक्का यकीन है, मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आप पर वही आती है, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आपस में बातें होती रही। सुबह हुई तो अबू सुफियान फिर सरकार की बारगाह में गए। दूर से सरकार ने देखा, मुस्कुरा पड़े, करीब आए, फरमाया अबू सुफियान रात हिंदा से क्या बातें कर रहे? कहने लगी आपको वो भी पता चल गया? आपको वो भी पता चल गया? फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कहने लगे मुझे बस ये हैरानी होती थी कि क़यामत तक आप ही रसूल हैं। पर मैं हाँ ना खातमुन नबीयीन, यकीन कर ले मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ और खातमुन नबीयीन भी हूँ। क़यामत तक अब मेरा ही डंका बजेगा, अब किसी और का डंका नहीं बजेगा। तो नबी मेरे और तेरे आका वो है, मेरे और तेरे दिल में भी ख्याल पैदा हो, उससे भी आगाह होते। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि हम ये सारी इल्म मेरे आका अता फरमाते हैं, सारा हम इल्म से दूर हो गए। हमने जज्बातियत को मसला बना लिया। ये सारी बातें कैसे पता चलती हैं? कुरान तो वही है, आयतें तो वही हैं, रोज पढ़ते हैं। तफसीर भी अब क्या है, दौर है, उसमें समझाने के लिए आपने इस दौर के मुताबिक बात करनी। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया अफला ताकिलून, तुम अक्ल से काम नहीं लेते? अक्ल है ये जो हम आम चीजें समझते हैं, ये अक्ल से काम लेना। और उससे भी आगे अल्लाह ने फरमाया अफला यतफक्करून, तुम फिक्र तफक्कुर नहीं करते? आम अक्ल की बात करना अक्ल है, आम समझना जिंदगी को, खाना पीना, आना जाना, कारोबार, मुलाजमतें, एक दूसरे को मिलना, रिश्तेदारियां कायम करना, ये सारे अक्ल के काम हैं। ये मैं और आप सब का काम कर रहे हैं। फरमाया ये भी अक्ल से करो, लेकिन यहां तक नहीं रुकना। अफला यतफक्करून, तफक्कुर क्यों नहीं करते? या अल्लाह तफक्कुर क्या है? फरमाया जब अक्ल को किसी मामले पर सोचने पर मजबूर करो तो फिर तफक्कुर कहलाता है। सोचा करो, चीज को सामने रखा करो, आयत खोला करो, पढ़ लिया तो अक्ल है।
पढ़ कर रुक कर गौर फिक्र शुरू किया तो ये तफक्कुर, ये बात क्या है? बात आपने भी पढ़ ली, च्यूंटी है, च्यूंटी बोली, गुजर गए, एक ऐसे रुक जाएं, कैसे बोली, कैसे बोलती है, हमें समझ क्यों नहीं आती? फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ सोचने तक नहीं रखा, फिर फरमाया अफला यतदब्बरून, फिर तदब्बर करो। तदब्बर क्या है? जिसे आजकल रिसर्च कहते हैं। रिसर्च करो, अक्ल से आगे गुजरो, पहले जिंदगी को अक्लमंदी से गुजारो, बेअक्ली से ना गुजारो, लॉजिक से गुजारो, इलॉजिकल ना हो जाओ, समझदारी और शऊर से गुजारो, बेशऊरी से ना गुजारो, बेवकूफी से ना गुजारो, और उसके बाद तफक्कुर की आदत डालो, चीजों पर रुक जाया करो, गौर किया करो, मुशावरत किया करो, गहराई में उतरा करो बात की। फिर सिर्फ गहराई तक नहीं, फिर रिसर्च में पढ़ो, फिर जाओ देखो, तलाश करो, च्यूंटियां बोलती हैं तो कैसे बोलती हैं, वो रहती हैं तो कैसे रहती हैं, उनका रहन सहन क्या है, इस पर तहकीक क्या कहती है, रिसर्च क्या कहती है। फिर आगे जाकर फिर गुजरो तो फिर कोई चीजें वाज़ेह होंगी, फिर चीजें खुलेंगी, फिर इल्म आगे बढ़ेगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में एक बार भी नहीं किया अफला यजज़बून, तुम जज्बे से काम क्यों नहीं लेते? जज्बा होता है, मेरे अंदर भी जज्बा है, आपके अंदर भी जज्बा है। जज्बा जब तक अकल के मुताबिक इस्तेमाल ना हो, तफक्कुर के मुताबिक इस्तेमाल ना हो, तदब्बुर के मुताबिक इस्तेमाल ना हो, कौमें तरक्की नहीं किया करती। जज्बा होता है, जज्बात को सिर्फ नारों में लगा दें, आपकी मर्जी है, और जज्बात को एक रास्ता दे दें, एक उसको मंजिल दे दें, तफक्कुर के साथ, तदब्बुर के साथ। मसला आज ये है, जज्बात का खेल तो खेला जा रहा है, नारे तो लगाए जा रहे हैं, तफक्कुर नहीं है, तदब्बुर नहीं है, किसी ने कभी गौर ही नहीं किया है सुन्नत का मसला क्या है। मैं अब आने लगा हूं अपना पैगाम देने के लिए, पैगाम देने के लिए। 200 साल से इस्लाम पर जवाल तारी है ना? मार पड़ रही है ना? पड़ रही है। 1919 में जंग अजीम अव्वल हुई, तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया, हमारी खिलाफत ने शिकस्त हो गई, तब से शिकस्त शुरू हुई है जंग अजीम अव्वल। 1919 में शिकस्त हो गई, खिलाफत खत्म हो गई। उससे पहले शुरू हो चुका था 1856 की तहरीक आज़ादी हमारी चली, उसमें हमारी आज़ादी चली गई। फिर जो आखिरी हमारे पास खिलाफत रह गई थी 1919 में, वो भी चली गई। अभी मसला फलस्तीन का है, वहां पर भी हम जज्बाती जरूर हैं, होने चाहिए जज्बा, लेकिन तफक्कुर और तदब्बुर भी होना चाहिए। हमने 4 जंगें अब तक लड़ ली हैं फलस्तीन में, 4 मुसलमानों ने मिलकर भी लड़ी हैं, अकेले अकेले भी लड़ी हैं, हर एक में शिकस्त ही खाई। पहले जब इसराइल बना 1948 में, तब उसके पास 50% इलाका था। 3 जंगें लड़ने के बाद आज उसके पास जो है फलस्तीन का 85% इलाका है, मुसलमानों के पास 15%। 1967 में हम कहते हैं ना इत्तेहाद नहीं, सारे अरबों ने मिलकर जंग लड़ी, सारे अरब कंट्री, मिस्र शामिल था, सऊदी अरब शामिल था, कतर, ओमान सारे शामिल थे, यमन शामिल था, मुश्तरका सारे अरब ने जंग लड़ी। और साथ आलमी इस्लाम पाकिस्तान से भी जो हो सका इन्होंने भी किया, सारे हम भी अरबों के साथ थे। ये हम रोना रोते हैं ना कि इत्तेहाद के साथ करे, तब इत्तेहाद से लड़ी, फिर भी शिकस्त हुई। सारे फलस्तीन पर इसराइल का कब्जा हो गया, मिस्र के जजीरा सीना पर कब्जा हो गया, शाम के कई हिस्सों पर उसका कब्जा हो गया, लबनान पर उसका कब्जा हो गया। बाद में जाकर फिर कुछ मुआहदात के जरिए ये छुड़ाया। तो क्या हुआ? मसला क्या है? मसला हमने तो आज तक गौर ही नहीं किया कि हम पर सवाल क्यों तारी, नारे लगाते जा रहे हैं, ना कोई उलमा बैठे। सारी मीटिंगें बड़ी बड़ी होती हैं,
کوئی ایک میٹنگ ہوئی ہے تفکر کرنے کے لیے کہ ہم پر زوال کیوں طاری ہے اور اس سے ہم نے نکلنا کیسے ہے، اس سے کیا ہمیں کرنا ہوگا، کوئی پلاننگ کی ہو؟ پھر ایک ہوتا ہے تفکر کرنا، اسباب تلاش کرنا، پھر ہوتا ہے اس پر پلاننگ کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، اور پھر کئی سال کئی دہائیاں عمل ہوتا ہے تو پھر جا کر جو ہے قوم زوال سے نکلتی ہے۔ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم نے تو آج تک ایک میٹنگ تک نہیں کی اسباب تلاش کرنے پر۔ کتابیں آپ کو نور بشر پر مل جائیں گی، دونوں طرف کی، جو نور کہنے والے ہیں ان کی بھی، بشر کہنے والوں کی بھی، علم غیب پر مل جائیں گی آپ کو، یہ ہمارے روز کے جو جھگڑے ہیں اس پر مل جائیں گی۔ نہیں ملے گی تو زوال کے اسباب کیا ہے اس پر نہیں۔ پھر کیا پلاننگ کریں اس پر نہیں ملے گی۔ پھر کس طرح چلنا ہے ابھی تو ہم نے سوچا ہی نہیں، اسباب تلاش ہی نہیں کیے، اس پر پلاننگ ہی نہیں کی۔ پلاننگ کر کے پھر ابھی عمل کی باری آگے ہے، پھر ایک مدت ہوتی ہے، اتنی مدت کریں گے تو پھر ہوگے۔ آپ قرآن پاک پڑھتے رہے، جب تدبر اور تفکر ہی نہیں کرنا، نہ مشائخ کی کوئی کانفرنس اس پر ہوتی ہے۔ ہمارے مسئلے اور ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر ہماری کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ یہ اگر کام کیا ہے نا، جو کام کرے پھر اس کی مخالفت بڑی ہوتی ہے۔ یہ کام کیا تو صرف عالم اسلام میں پچھلے 150-200 سال میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، کسی نے کام نہیں کیا ایسا۔ وہ سارا مصر سے لے کر انڈونیشیا تک چلے جائیں، جذبات کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، ٹامکٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، نہ کوئی راستہ ہے نہ کوئی منزل ہے۔ ابھی آج ایک جنگ مسلط ہو گئی، ایک ایسے ہی چلو جی مظاہرے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، فلاں بائیکاٹ کرو فلاں بائیکاٹ کرو، یہ ہم 10 بار 30 بار کر کے دیکھ چکے ہیں۔ وہی میکڈونلڈ بعد میں پھر کھانا ہے، کیونکہ دنیا ان کی ہے، بنائی انہی کی ہے، ان کی بنائی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں۔ اوپر اللہ نے بنائی تھی، باقی ساری آپ کے گھر کی چیزیں وہ آپ کو بنا کے دے رہے ہیں، آپ کیا، کچھ جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جب تک علم میں آگے نہیں بڑھیں گے، ہمارا تعلیمی نظام درست نہیں ہوگا، اور تعلیمی نظام تب درست ہوگا جب سیاسی نظام درست ہوگا۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میرے سامنے مجبوری ہے، بیٹے بیٹیاں اکٹھے بیٹھے ہوتے، بوائز اینڈ گرلز، اور کلاس کا یہ حال ہے، 50 کی کلاس ہے، اس میں 40 لڑکیاں ہیں 10 لڑکے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ کبھی 15 لڑکے ہوتے ہیں 35 لڑکیاں ہوتی ہیں۔ آپ کی بچیاں بھی جاتی ہیں، آپ کے بچے بھی جاتے ہیں۔ کسی کو پسند تو نہیں ہے، آپ کو بھی پسند نہیں ہے کہ لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھے، مجھے بھی پسند ہے، تو یہ الگ کس نے کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے، سسٹم نے کرنا، گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ جس کو آپ سیاست کی اگر بات کریں تو آپ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ دین کا سیاست سے کیا کام ہے۔ آپ کو تو نماز روزے پر لگا دیا، اصل بات ہی کسی کو نہیں پتا، تو ٹھیک ہے، پھر آپ کہیں بے حیائی بڑھ رہی ہے، وہ پورا نظام انہوں نے دیا بے حیائی بڑھانے کا، پورا نظام دیا۔ اگر آپ کے ٹی وی چینلز ہیں ان پر بے حیائی ہے تو میں نے لگائی ہے یا آپ نے لگائی ہے؟ کس نے کیا؟ اگر جو ہے وہ سوشل میڈیا اس پر خرابی ہے، گند پڑا ہوا ہے، تو وہ کس نے کیا ہے؟ اس کو روکنا کس نے ہے؟ میں نے یا آپ نے؟ گورنمنٹ نے روکنا، وہ نہیں روکتے تو میری تقریر سے کتنی بے حیائی ختم ہو جائے گی؟ چند لوگ 2-4 سمجھ گئے، وہ بھی 2 گھنٹے کے لیے سمجھیں گے، اگلے 2 گھنٹے میں پھر ادھر، کیونکہ باہر سارا کچھ وہی، 2 گھنٹے کے لیے سمجھ جائیں گے، 1 دن کے لیے سمجھ جائیں گے، دوسرے پھر چونکہ متواتر کون سمجھائے، اور سمجھ اگلی بات ہے، وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، موجود ہیں، کثرت کے ساتھ ہیں، اس سمندر میں ایک جزیرہ چھوٹا سا کیا کرتا؟ یہ تو سسٹم نے ٹھیک کرنا۔ آپ کہتے ہیں تقریروں سے بے حیائی ختم ہو، نہیں ہونی،
आप और 200 साल तकरीरें कर लें, बढ़ती जाएगी, क्योंकि सिस्टम उसको बढ़ा रहा, निजाम उसको बढ़ा रहा। आप कहते हैं सूदी निजाम है, सारे बैंक सूद पर चल रहे हैं, और सूद जो है अल्लाह रसूल से ऐलान जंग है। हल्के से हल्का सूद भी फरमाया अपनी माँ से 36 बार ज़िना करने के बराबर है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सब हम उस सूदी निजाम में रह रहे हैं, मौजूद है। मेरी तनख्वाह भी उसी से आती है, जितने मुलाजम हैं उनकी भी उसी में से आती है। लेकिन मुझे सूद पसंद नहीं है, आपको भी पसंद, लेकिन मैं उसे बंद कर सकता हूं, आप कर सकते हैं। किसने करना है? सिस्टम ने करना है, गवर्नमेंट ने करना है। वो नहीं करते। उन्होंने आपको लगाया हुआ गलियों पर, उन्होंने लगाया नालियों पर, और गलियों नालियों पर लगाकर आपके मुल्क को गंदा नाला बना दिया, बड़ा गंदा नाला बना दिया। इल्म इसको ठीक नहीं मिल रहा, इसको तरबियत इस कौम को ठीक नहीं मिल रही। पूरे अहले सुन्नत वल जमात मौजूद है। एक यूनिवर्सिटी है ना अहले सुन्नत वल जमात की, जिसका नाम मिनहाज यूनिवर्सिटी है। कोई इदारा यूनिवर्सिटी के लेवल तक नहीं पहुंचा, और अब मिनहाज यूनिवर्सिटी में कैंसर के इलाज पर जो है बाकायदा डिपार्टमेंट कायम है कि कैंसर का इलाज दरियाफ्त किया जाए। इतना स्टेम सेल जो है टेक्नोलॉजी, उस पर अलग से डिपार्टमेंट कायम है। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या है कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स लेकर महफूज कर दिए जाते हैं। कभी आपकी जिल्द नाउज़ बिल्लाह खुदा न खास्ता जल जाए तो आपके सेल अगर महफूज होंगे तो उससे नई जिल्द बना दी जाएगी, इर्द गिर्द से लेनी नहीं पड़ेगी। आपके जिस्म का कोई हिस्सा जो है उसमें खराबी हो जाए, आपने उन सेल्स संभाल कर रख दिए हों, वो 30-30 साल 50-50 साल उनकी हिफाजत हो सकती है। उस पर पूरा एक डिपार्टमेंट कायम हो गया। अभी एशिया की पहली यूनिवर्सिटी है जिसकी लाइब्रेरी में किताब बंदे तलाश नहीं करते, रोबोट तलाश करके देते। ये है, तब आप आगे गुजरते। इल्म में आगे गुजरना होता है। इल्म की बुनियाद पर कौमें आगे गुजरती हैं। इल्म की बुनियाद पर कई दहाइयां लगती हैं, फिर जाकर कौमें सरबुलंद होती हैं। डॉक्टर ताहिर कादी मद्दजुल्लाली, आपने 21 साल की उम्र में कुरान मजीद पकड़ा। पहले सारी तालीम मुकम्मल करके 21 साल की उम्र में इसे पकड़ा और तन्हाई में बैठ गए 8 साल के लिए कि इस दौर के मसले क्या है, कुरान मजीद उनका हल क्या देता है। फिर कुरानी फलसफा इनकलाब की सूरत में 2 जिल्दों में आपके वो सारे अफकार हैं। फिर जाकर मिनहाजुल कुरान की बुनियाद डाली है। इसको कहते हैं तफक्कुर, इसको कहते हैं तदब्बुर। बगैर तफक्कुर और तदब्बुर के हादसाती तंजीमें कोई नतीजा पैदा नहीं करती। हादसात हुए, जज्बात उबारे, नारे लगाए, उसके बाद खत्म। ना कोई मंजिल, ना कोई रास्ता, ना कोई प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं, कोई पता नहीं, असबाब ही तलाश नहीं किए, असबाब तलाश करके प्लानिंग ही नहीं की, प्लानिंग करके चले ही नहीं है। नतीजा क्या होना है? पूरे आलम इस्लाम में तहरीक मिनहाजुल कुरान है जिसने पहले तफक्कुर और तदब्बुर इसके कायद किया, फिर उस पर उन्होंने एक तहरीक की बुनियाद रखी, उसकी मंजिलें मुकर्रर की। इसलिए आपको जो इल्म मिनहाजुल कुरान में मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, जो रास्ता इधर से मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। एतदाल का रास्ता होगा, लड़ने का नहीं होगा, एतदाल का रास्ता होगा। फिरका परस्ती नहीं होगी, मोहब्बतें बढ़ाने की बात होगी। काफिर काफिर ताहिर कादरी को सब ने काफिर कहा, उन्होंने एक को भी नहीं कहा, उन्होंने एक को भी नहीं कहा। सारी दुनिया अब उनका लोहा मानती है। पूरी तारीख आलम इस्लाम में इतना बड़ा इल्मी काम किसी का नहीं। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी 550 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 550 किताबें हैं, लेकिन बड़ी कम हैं, छोटी ज्यादा है। अब जदीद दौर आ गया, अब तादाद पर नहीं जाते, अब जाते हैं हाउ मैनी पेजेस ही हैव रिटन, उसने कितने सफ़े लिखे हैं। अब इस पर बात होती है, किताबों के नामों पर नहीं होती, उसने कितने सफ़े लिखे हैं। तो हज़रत इमाम जलालुद्दीन सूती हिजरी 911 में आपकी वफ़ात हुई है। आपने जो सफ़ात लिखे हैं वो 550 किताबों में वो तकरीबन 60,000 के करीब बनते। कितने पेजेस हैं? 60,000।
اور حضور شیخ الاسلام کی ایک کتاب جو ابھی منہاج السنن آئی ہے جو حدیث مبارکہ پر، اس کی 60 جلدیں ہیں اور 60,000 صفحات ایک کتاب۔ پھر دوسرے بڑے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت شاہ مرزا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا کہا جاتا ہے کہ 1000 کے قریب آپ نے کتب و رسائل لکھے، جو مل جاتے ہیں وہ کوئی 450 500 ہیں آپ کے۔ اس میں فتاویٰ رضویہ اکیلا 22,000 صفحات پر ہے، اکیلا فتاویٰ رضویہ 22 یا 25,000 صفحات پر ہے، اور باقی آپ کے رسائل جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے گئے ہیں اور وہ بھی کوئی 25,000 صفحات بن جاتے ہیں۔ تو ٹوٹل آپ کی جو ہے جو لکھا گیا ہے، آپ نے لکھا ہے وہ تقریباً 55,000 صفحات بنتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں۔ اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، آپ ابھی تک جو ہے 3.25 लाख صفحات لکھ چکے، تعداد اب رہنے دے وہ سائڈ پہ ہوگی، 3.25 लाख، اور انقلیب یہ 3 लाख سے تجاوز کرنے والے۔ اتنا بڑا علمی سرمایہ اپنے دور والے امام بخاری کو بھی نہیں ماننا تھا، امام مسلم کو بھی بعد والوں نے مانا تھا، امام بخاری کو تو شہر سے ہی نکال دیا تھا۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، مولا میں در در کے جو ہے نا وہ پھر کے تھک گیا ہوں، ان کی مخالفت نہیں جاتی، مجھے وفات ہی دے دے۔ آپ اپنے آبائی گاؤں چلے گئے جہاں پیدا ہوئے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات عطا کر دی، اور وفات کے بعد یہ ہوا کہ اب جب بارش نہیں ہوتی تو وہی شہر والے آپ کی قبر پر جا کر دعا کرتے تھے، یا اللہ ان کے صدقے بارش نازل کر۔ تو اپنا دور ذرا مشکل ہوتا ہے، نبیوں کو بھی مخالفت ہونا پڑتی ہے، یہ راستہ ہے، اس لیے ہم اس کو منہاج القرآن صرف نام نہیں ہے، یہ قرآن کا صحیح راستہ ہے۔ اور ہم جتنے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم اے لوگ آپ کو منہاج القرآن میں ملیں گے کسی اور جگہ، اس لیے کہ یہ علم کی تحریک ہے اور علم کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور جب تک آپ کی سیاست درست نہیں ہوتی آپ جو مرضی کر لیں، جب تک یہ نظام بدلا نہیں جائے گا تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں یہ بھی میلاد النبی کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اہل فلسطین کے حال پر رحم فرمائے، اور جناب ڈاکٹر طلعت رفیق صاحب کے والد صاحب، ان کے بھائی، ان کے چچا جان